औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ईद के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। एक तो आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक, जितने मेरे भाई इस वक्त कैमरे के पीछे खड़े हैं और मेरे पाकिस्तानी भाई और बहन जितने सुन रहे हैं। 27 तारीख़ मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने दी थी और जितने भी आइन पसंद और सियासी कारकुन और वो लोग जो पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं और सियासी अबतरी वो नहीं चाहते, उनका ये ख्याल था कि ईद के दौरान ये हुकूमत जिसका कोई सर पैर नहीं, जिसका कोई आइनी एक ज़िम्मेदारी का उसको एहसास नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेन माइंड, कोई चौधरी एतजाज़ एहसन साहब जैसा, कोई सरदार लतीफ़ खोसा साहब जैसा जो पीपल पार्टी के पुराने पिपली और पुराने वकील हैं, कोई हमारे मोहतरम रज़ा रबानी साहब जैसे जो हमेशा आइन पे आंसू बहाते थे, पता नहीं अब वो आंसू क्यों खुश्क हो गए हैं। वो उनको मशवरा देंगे कि भाई आप बात करें और आप मसले इसको हल करें। बड़े बड़े मसले गुफ्तगू से हल होते हैं। मुल्कों के बीच में जंगें होती हैं लेकिन टेबल पे बैठ के मसला हल होता है। यहाँ ज़ाती आपने अना बना दी है, आपने अना का मसला बना दिया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने आपको? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये कहा है कि किसी शख्स को आप वज़ीर आज़म बना दें, या आपको ये कहा है कि हमारी कोई फलानी ख्वाहिश पूरी कर दें? इतना आपको कहा है शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब और फजलुर रहमान साहब, इतना आपको कहा है कि जिस आईन पाकिस्तान को हाथ आप रख के उसको पढ़ के ओथ लेते हैं उसकी थोड़ी कदर कर लो। जिस पार्लियामेंट से तनख्वाहें लेते हो उस तनख्वाह की जिम्मेदारी ये है कि अवाम को उसका हक दो। आर्टिकल 224 आप पे पाबंदी लगाता है कि जब असेंबली तहलील होगी 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करना है। सुप्रीम कोर्ट आपको क्या कह रही है? सिर्फ आपको ये कहा जा रहा है कि आप आइन पे अमल करें। लेकिन मैं इन दोस्तों को जो हमारे PDM के हैं, इनको मैं सियासत के शरीर बच्चे कहता हूँ। ये सब कुछ करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन उस शरीर बच्चे की तरह है जो सब कुछ करता है, होमवर्क करके नहीं आता। लेकिन मैं आपको बता दूं, आईन पाकिस्तान वो उस्ताद है जो आपको कान से पकड़ के आइन पे चलाएगा इंशाल्लाह। तो आपने 27 तारीख के लिए कोई जिम्मेदारी आपने महसूस नहीं की, बल्कि कल जो पार्लियामान में किया गया, शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं सुप्रीम कोर्ट का काम सालिसी नहीं है। अच्छा नहीं है? ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने जब सो मोटो नोटिस लिया था, मेरी हुकूमत, मेरे लीडर इमरान खान साहब की जायज़ हुकूमत को घर जाना पड़ा। मेरे लीडर इमरान खान ने किसी को गाली नहीं दी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने किसी की तस्वीर जलसे में लहरा के जज का नाम नहीं लिया। फवाद चौधरी साहब ने खुदा न खास्ता किसी जज की फैमिली को टारगेट नहीं किया। अली मोहम्मद ने किसी जज की फैमिलीज के ऑडियो लीक नहीं करवाए। मुराद सईद ने किसी को धमकी नहीं दी। शहरियार खान अफरीदी ने किसी के खिलाफ वो बात नहीं की जो आज हो रही है। हमाद अदर साहब ने कोई गलत बात नहीं की। सन से अली जैदी ने किसी जज, किसी सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट नहीं किया। अली अमीन गंडापुर, जिसको आज गली गली घुमाया जा रहा है, जिसके साथ वो रवैया रखा गया कि अल अमान अल हफीज, आप किसी को फांसी पे चढ़ा दे लेकिन आप उसकी ज़ात की तहकीर नहीं कर सकते, जो गंडापुर साहब के साथ हुआ आप समझते हैं। उन्होंने भी कभी उस फैसले की ज़ाती हैसियत, जजों की ज़ात को टारगेट नहीं किया। सिर्फ एक सवाल हमने रखा कि रात के 12 बजे अदालतें क्यों खुली। उसका जवाब भी मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट की तरफ से आया था कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इतना सवाल रखा और घर चले गए। डायरी उठा के चला गया मर्द बहरान। मलंग आदमी है इमरान खान, रहता भी अपने घर में था। लेकिन आज आप देख लें तो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बादशाह मुफाहमत, वो मुफाहमत शायद आपकी इसलिए है कि कुछ मेरा ख्याल रखो, कुछ तेरा ख्याल रखूंगा, सब बातें करो लेकिन अवाम की और आइन की ना करना। तो जरदारी साहब, मौलाना साहब, वो सू मोटो बड़ा अच्छा था, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, दैट वाज अ गुड सू मोटो एंड दिस वन इज अ बैड सू मोटो। देयर इज नो गुड सू मोटो, नो बैड सू मोटो, इट डिपेंड्स फ्रॉम विच साइड ऑफ द आइल्स यू आर लुकिंग एट इट। उस सू मोटो से आपकी हुकूमत ख़त्म हुई तो अच्छा था, हमारी जब ख़त्म हुई ये वाले से सिर्फ अवाम की तरफ भेजा जा रहा है। ये ऐसे ही आप हमारे लिखारी हैं, साफ़ी भाई खड़े हैं। आपको कोई ये कहे, आपको आपके चैनल का मालिक या कोई सीनियर आपको ये कहे कि भाई आप 10 दिन से
آفس نہیں آئے آپ کم از کم کیمرہ اٹھا کے ذرا تھوڑی کوریج کر لو، یا اگر آپ صحافی ہیں لکھتے ہیں تو آپ کو کہے کہ بھئی 1 مہینے سے آپ کا آرٹیکل نہیں آیا، کچھ لکھ لو جس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے، آپ ناراض ہو جائیں، آپ پر بونگ مچا دیں، آپ کہیں آئین ٹوٹ رہا ہے، آپ کہیں فلانا ہو گیا، وہ کچھ نہیں ہوا، تنخواہ لے رہے ہو کام کرو۔ تو اگر مچھلی پانی میں نہ جائے تو کہاں جائے، اور سیاسی کارکن عوام کے پاس نہ جائے تو کہاں جائے؟ آج اگر سپریم کورٹ آپ کو کہہ رہی ہے کہ عوام کے پاس جا کے مینڈیٹ لے کے آؤ، یہ ظلم کب سے ہو گیا؟ میرے خیال میں تو میاں نواز شریف صاحب آپ ہی کا شاید نعرہ نہیں تھا کہ ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کو عزت دو تو ووٹر کو بھی عزت دو اور اس کا حق دو۔ تو شہباز شریف صاحب آپ کہتے ہیں ثالثی کام نہیں ہے سپریم کورٹ کا، بالکل کام ہے، اور اگر ثالثی کام نہیں ہے تو آئین پہ پھر آپ عمل کریں۔ آپ کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کریں، ادھر بھی آپ کی جان جاتی ہے، ادھر بھی آپ کی جان جاتی ہے۔ اور آخری بات، شہباز شریف صاحب کہ جو فورن منسٹر ہیں، بلاول صاحب خدا را اپنا استاد بدلو، اپنا سیاسی استاد اور کوئی وکیل بھی اچھا کر لو۔ سردار لطیف کھوسا کو تو آپ نے بیچارے کے بیٹے کو گولی لگی ہے، تب بھی آپ کا وہ لائلس نہیں لگ رہا کیونکہ وہ سچی بات کرتا ہے۔ تو کھوسا صاحب سے تو ویسے آپ نے مشورہ نہیں کرنا۔ چودھری اعتزاز صاحب نے آئین قانون کی بات کرنی، آپ کو بھلا نہیں لگتا۔ مصطفیٰ نواز ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہمیشہ پپلیا رہا ہے، آج بھی دل سے پپلیا ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اعظم سواتی سے زیادتی ہوئی ہے، اس کے گھر کی خواتین کے سامنے اس کو بے عزت کیا گیا ہے، اس پہ بلاول صاحب آپ نے اس کو پارٹی سے نکال دیا۔ حالانکہ ہیومن رائٹ کمیٹی کے چیئرمین تو بلاول آپ ہمارے دور میں تھے، تو اگر مصطفیٰ نواز نے حق کی بات کی تو آپ نے اس کو نکال دیا۔ بھٹو کی پارٹی میں آج جیال حق کی بات نہیں کر سکتے، تو پتہ نہیں آپ اچھا رضا ربانی صاحب سے بھی پتہ نہیں مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں، ان کے تھوڑے بہت آئینی آنسو شاید ابھی بھی ہوں گے، باقی سارے لگتا ہے خشک ہو گئے ہیں۔ تو آپ کل کہہ رہے تھے، یہ میں نے کیوں تمہید باندھی، آپ اتنی بچکانہ بات کر رہے ہیں کہ ججوں کو توہین پارلیمان میں بلاؤ۔ پہلے تو توہین پارلیمان کا کوئی قانون نہیں، پریویلیجز میں لے کے آنا ہے تو بلاول صاحب تھوڑا سا پڑھ لیا کریں۔ آرٹیکل 66 جو پریویلیجز کا قانون ہے وہ آپ کو دیتا ہے آزادی اظہار رائے پارلیمنٹ میں کہ آپ کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن۔ اور سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن کیا ہے کہ آئین کے کچھ قدغن ہیں، آپ ریاست کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ اسلام کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ ججز کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، آپ پاک فوج اور ان کے خلاف ایسی بات نہیں کر سکتے جس سے خدا نخواستہ کوئی غلط تاثر ہو۔ تو وہ آرٹیکل 68 آپ پہ پابندی لگاتا ہے کہ آپ ججز کو ڈسکس ہی نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ ڈسکس نہیں کر سکتے تو بلاول صاحب آپ کس خواب غفلت میں ہیں؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ ان کو کنٹینٹ میں بلا سکتے ہیں پریویلیجز کمیٹی میں؟ تو یہ آپ آرام سے بیٹھیں، آئین پہ آپ عمل کریں، اور اگر آپ بلاول صاحب اپنی اس بات پہ قائم ہیں، یہ سپریم کورٹ ہے، پوری دنیا میں آپ پھرتے ہو، پتہ نہیں کیوں پھرتے ہو، سیویاں لے لے کے پھرتے ہو، آپ ادھر تشریف لائیں اور وہی موقف، بلاول صاحب ہمت ہے تو میرا چیلنج قبول کریں، وہی موقف جو کل بلاول صاحب آپ نے پارلیمنٹ میں دیا ہے، آج سپریم کورٹ میں آ کے وہی باتیں دہرا دیں۔ اور آخری بات، تمام ادارے، الیکشن کمیشن آف پاکستان، وزارت خزانہ، وزارت داخلہ، ان کے زیریں ادارے، وزارت دفاع، ان کے زیریں ادارے پابند ہیں آرٹیکل 190 کے تحت کہ they have to come in aid of سپریم کورٹ۔ آج اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہونا ہے تو پھر چاہے پولیس ہو، چاہے رینجر ہو، چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے پاک فوج ہو، چاہے وزارت داخلہ ہو، خارجہ ہو، دفاع ہو، سب کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ ہم سب آئین کے پابند ہیں۔ آئین پہ عمل ہوگا تو ملک چلے گا، کسی کی من مرضی پہ نہیں جا سکتا۔ اور ایک اور کام میں کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کو اتنا ہی ڈر لگتا ہے عوام سے، تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا تو اور کوئی حل نہیں ہے، آپ رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں کہ عوام کے دلوں میں آپ کی محبت آ جائے، لیکن آپ کے کارنامے ایسے ہیں کہ عوام آپ کو پسند نہیں کرتی۔ مہنگائی آسمان پہ پہنچی ہے، شخصی آزادیاں نہیں ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہیں، یہ عید لوگوں کی جیسے گزری ہے، بچوں کو پرانے کپڑے استری کر کر کے ہمارے ان لوگوں نے بچوں کو عید کے دن جو ہے وہ پہنائے ہیں۔ تو آخر میں یہی بات کہ آج سپریم کورٹ کی اہم ہیئرنگ ہے، آج فیصلہ ہونا ہے، اس ملک کو آئین پہ جانا ہے یا اس ملک کو کسی کی شخصی خواہش پہ چلانا ہے۔ خدا را، جو میں نے کل بھی ایک پروگرام میں بات کی، میرا مذاق اڑایا گیا ایک صحافی بھائی کی طرف سے، میں نے صرف اتنا کہا کہ یہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی محافظ ہے، کیونکہ پارلیمنٹ جو قانون بناتا ہے اس کی جو خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا کون دے گا؟ آپ بتائیں۔ سپریم کورٹ سزا دے گی۔
اگر سپریم کورٹ آئین کی حفاظت نہیں کرے گی تو پارلیمنٹ کی حفاظت نہیں ہوگی. پارلیمنٹ کی حفاظت کے لیے آپ کو تگڑی سپریم کورٹ چاہیے. اور اگر آج آپ نے سپریم کورٹ پہ حملے کیے ہیں اور اس کو کمزور کر رہے ہیں تو پورے 22 کروڑ عوام میں مجھے بتائیں, جب ہر جگہ پاکستانی کو مار پڑتی ہے, آخری بات طویل ہو رہی ہے, جب پاکستانی کو ہر جگہ مار پڑتی ہے, کوئی ڈپٹی کمشنر آپ کی نہیں سنتا, کوئی کمشنر نہیں سنتا, کوئی ڈی پی او نہیں سنتا, کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے, 10 دن پتہ نہیں لگتا, کوئی آپ کی زمین دبا لے, کوئی آپ کو مار دے, کچھ ہو جائے, جب کہیں نہیں سنا جاتا, یہاں سنوائی ہوتی ہے. فاحکم بین الناس بالعدل. اگر اس کو بھی آپ نے کمزور کر دیا, میاں صاحب آپ کے بچے تو باہر ہیں, میرے تو بچے بھی ادھر ہیں, آپ کے بھی ادھر ہیں, میرے تو آباء و اجداد نے بھی ادھر دفن ہوا تھے, ہم نے بھی ادھر دفن ہونا ہے, ہمارا تو سب کچھ ادھر ہے. تمام ادارے تو تباہ کر دیے, ایک سپریم کورٹ رہ گئی, ایک پاک فوج رہ گئی, اس کے پیچھے آپ لوگ ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ.